السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قاعدہ نمبر 6 کی مشق کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ وہاں پہ آپ کو 2 زیر کے بارے میں پڑھایا تھا، اور آج ہم اس کی مشق کریں گے کہ اس کے آخری حروف میں وہی قاعدہ لگا ہوا ہے، نون تنوین کا، 2 زیر کا، اور ادھر اور حروف لکھے ہوئے ہیں، تو ہم اس پورے لفظ کو ملا کے پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ نون لکھا ہوا ہے، سین لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کاف کے نیچے 2 زیر ہیں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے کہ نون پیش نو، سین پیش سو، کاف 2 زیر کن، نو سو کن، نو سو کن۔ جب ہم الگ الگ پڑھتے ہیں تو یہ جوڑ ہوتا ہے، اور جب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ روان میں آتا ہے کہ اس کو ہم نے روان پڑھنا ہے۔ یہ ہے نون پیش نو، سین پیش سو، نو سو، کاف 2 زیر کن، نو سو کن۔ آگے فا ہے، دعاد ہے، اور پھر لام کے نیچے 2 زیر لکھی ہوئی ہیں، لیکن دعاد ساکن ہے، تو جب اگلا ساکن ہو تو پچھلے والے حروف کو اس ساکن سے ملا کے پڑھنا پڑتا ہے، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے۔ فا زبر دعاد فد، لام 2 زیر لن، فد لن، فا زبر دعاد فد، لام 2 زیر لن، فد لن۔ آگے بھی اسی طرح ہے کہ نون کے اوپر زبر ہے اور فا ساکن ہے، تو ہم اس کو ملائیں گے پیچھے والے حروف سے، تو اس کو ایسے پڑھیں گے۔ نون زبر فا نف، سین 2 زیر سن، نف سن، نون زبر فا نف، سین 2 زیر سن، نف سن۔ آگے قاف ہے اور دال ساکن ہے، تو اس کو بھی اسی طرح ملائیں گے۔ قاف زبر دال قد، اور یہ قلقلہ حروف میں سے ہے، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو تھوڑی جنبش ہوگی۔ قاف زبر دال قد، را 2 زیر رن، قد رن۔ یہاں ہماری آواز پلٹ کے جائے گی۔ قاف زبر دال قد، را 2 زیر رن، قد رن۔ آگے ہے شین، شین کے اوپر زبر ہے اور الف ساکن ہے، تو نون کے نیچے 2 زیر ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شین زبر الف شا، نون 2 زیر نن، شا نن، شین زبر الف شا، نون 2 زیر نن، شا نن۔ آگے با ہے اور عین ساکن ہے اور دعات کے نیچے 2 زیر ہیں، تو اس کو بھی اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ با زبر عین با، دعات 2 زیر دن، بعدن، با زبر عین با، دعات 2 زیر دن، بعدن۔ آگے عین کو الف کے ساتھ ملائیں گے اور دال کے نیچے 2 زیر ہیں، تو اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ عین زبر الف آ، دال 2 زیر دن، عادن، عین زبر الف آ، دال 2 زیر دن، عادن۔ آگے یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے اور را کے نیچے 2 زیر ہے، اور ان دونوں کو ملا کے لکھا گیا ہے، لیکن اس کو ہم الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ یا زبر یا، را 2 زیر رن۔ اب یہ پورا لفظ بن جائے گا، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ یا رن، یا رن۔ آگے ہے لام اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے الف، اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ لام زبر الف لا، حمزہ 2 زیر ان، لا ان، لا ان۔ اب اسی لام کو اس شکل میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کو ہم اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے۔ لام زبر الف لا، حمزہ 2 زیر ان، لا ان۔ یہ لام اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی۔ آگے ہے میم، میم زبر ما، یا 2 زیر ین، ما ین، میم زبر ما، یا 2 زیر ین، ما ین۔ آگے ہے فا زبر فا، میم 2 زیر من، فا من۔ آگے آتے ہیں، یہاں پہ ہے کاف، اس کے نیچے زیر ہے، آگے لام کے اوپر زبر ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف زیر کی، لام زبر الف لا، کی لا، با 2 زیر بن، کی لا بن۔ کاف زیر کی،
لام زبر الف لا کی لا با دو زیر بن کی لا بن۔ اس قاعدے میں زیادہ تر تو جوڑ سکھائے گئے ہیں، جب جوڑ ہمیں آ جاتے ہیں تو ہم قرآن پاک کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شین زیر شی قاف زبر الف قا شی قا قاف دو زیر قن شی قا کن شی قا کن۔ آگے ہے با با زیر بی تا زبر الف تا کیا بنے گا بی تا بی تا۔ آگے ہے با زیر بی بی تا بی عین دو زیر ان بی تا بی ان بی تا بی ان۔ یہ ذرا مشکل ہے، اس کو میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ با زیر بی تا زبر الف تا بی تا با زیر بی بی تا بی عین دو زیر ان بی تا بی عین۔ آگے ہے کاف اور لام، لام کو میم سے ملائیں گے کیونکہ میم ساکن ہے، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے کاف زبر کا لام زبر میم لم کالم ہا دو زیر ہن کالم ہن۔ پھر پڑھیں کاف زبر کا لام زبر میم لم کالم ہا دو زیر ہن کالم ہن۔ آگے ہے فا زبر الف فا کاف زیر کی فا کی ہا زبر ہا فا کی ہا تا دو زیر تن۔ اب یہ تا ہے، یہ ہا نہیں ہے تا ہے، اس کے اوپر دو نقطے، اگر نقطے نہ ہوتے تو یہ ہا ہوتی اور یہ ہا ہے۔ فا زبر الف فا کاف زیر کی فا کی ہا زبر ہا فا کی ہا تا دو زیر تن فا کی ہا تن۔ آگے ہا ہے اور پھر سواد ہے، سواد کے اوپر زبر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا زیر ہی سواد زبر الف سا ہی سوا تا دو زیر تن ہی سوا تن۔ ہا زیر ہی سوا زبر الف سا ہی سوا تا دو زیر تن ہی سوا تن۔ آگے کاف ہے اور یہ کلکلہ حروف میں سے دال ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قاف زبر دال قد قاف زبر دال قد، جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا اسی طرح بالکل سیم ہے۔ قاف زبر دال قد را دو زیر رن قد رن قد رن۔ آگے نون ہے، یہ بھی بالکل اسی اوپر والے کی طرح ہی لکھا ہوا ہے، ان لفظوں کو دوبارہ لکھا ہوا ہے پریکٹس کے لیے۔ نون زبر فا نف سین دو زیر سن نف سن۔ آگے ہے نون پیش نو سین پیش سو نو سو کاف دو زیر کن نو سو کن۔ اب یہ کاف کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ کاف زبر الف قا قاف زبر الف قا دال زیر دی قا دی را دو زیر رن قا دی رن۔ قاف زبر الف قا دال زیر دی قا دی را دو زیر رن قا دی رن۔ آگے ہے نون، اس کو بھی الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نون زبر الف نا سواد زیر سی ناسی ناسی را دو زیر رن ناسویرن ناسویرن۔ آگے ہے میم زبر ماں کاف زیر یا کی، یہ آپ کو یہاں یا نظر آ رہی ہوگی تو کاف کو یا سے ملائیں گے کیونکہ یا ساکن ہے۔ میم زبر ماں کاف زیر یا کی مکی نون دو زیر نن مکی نن۔ پھر پڑھیں میم زبر ماں کاف زیر یا کی مکی نون دو زیر نن مکی نن۔ امید ہے کہ آپ کو اس مشق سے جوڑ بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، تو ہم اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔